السلام علیکم فرینڈس، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد. کاؤنٹلیس فتواز، FIRs، 4 مرڈر اٹمپٹس. یہ کسی مووی کے ہیرو کی کہانی نہیں، ایک مشہور زمانہ عالم دین جناب محترم انجینئر علی مرزا صاحب کی ریئل لائف سٹوری ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر کچھ بیسک سے سوالات ہیں جو یوتھ کے سوالات ہیں، جو بالکل گراؤنڈ لیول کے سوالات ہیں. آپ نے ماشاءاللہ مجھے بڑی مشکل ہوئی سوالات کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ جتنی بھی آپ کی ویڈیوز ہیں تقریباً سارے ایشوز کو ڈسکس کر دیا ہے آپ نے. تو سر یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. نوجوانوں کے دلوں میں، دماغ میں ایک انزائٹی، ڈپریشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہوں گے جو بالکل نوجوانوں کو ایڈ کریں گے. اور میں نے دیکھا سر آپ کی نشست میں زیادہ تر جو بیٹھتے ہیں وہ تقریباً 80 to 85% نوجوان ہی یہاں پر آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو سر واٹ از سکسیز فار یو؟ کیونکہ سر میں اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کروں گا. سکسیز کی ڈیفینیشن جو ابھی سر مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، پاکستانی مارکیٹ کے اندر، سر وہ پیسہ آ جاتی ہے، وہ ڈفرینٹ ریسورسز آ جاتی. تو سر واٹ از دا اوریجنل ڈیفینیشن آف سکسیز فار انجینئر محمد علی مرزا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ خیرہ. جی دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے، اور مرنے کے بعد وہ اس کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہونے والا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے وہی اصل کامیابی ہے. تو پورے قرآن کا جو تانا بانا ہے وہ اسی کے گرد ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہو اور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ٹھہرائے، اور اصل ناکام وہ ہے جو اللہ کے حضور ناکام ہو جائے. خواہ دنیا کے اندر وہ کسی بڑے سے بڑے ملک کا شہنشاہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حضور ناکام ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا اس دنیا میں. اور ایک فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش پڑی ہوئی جس نے پوری زندگی فقر کے اندر گزاری لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات دی تھی انہیں فالو کیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کامیاب ہے. تو اسلام کے نزدیک تو کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، خواہ مخلوق اسے کتنا ہی برا سمجھتی ہو. باقی اس کو اگر ہم ایلبریٹ کرنا شروع کریں تو ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے خدا کی پہچان. اور ونس جب گاڈ کو آپ پہچان لیں گے، اس کے بعد آپ نے اسے رسپانس کرنا ہے. اپنے ہر معاملے کے اندر گاڈ کو ٹاپ پرائرٹی رکھنا ہے، خواہ وہ معاملات آپ کے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا مخلوقات کے حقوق سے متعلق ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، ول ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. باقی یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی شخص سٹیٹس حاصل کر لے یا مال حاصل کر لے، تو یقیناً یہ بھی کامیابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اسلام نے کوئی مال کمانے کو کنڈیم تو نہیں کیا، نہ دنیاوی کوئی پوسٹ کوئی شخص حاصل کرتا ہے یا اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے تو اسے ڈسکریج بھی نہیں کیا گیا. لیکن خدا کی کاسٹ کے اوپر، آخرت کی کاسٹ کے اوپر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی دنیا بناتے بناتے آخرت ہی برباد کر لے. آپ پاکستان میں بھی دیکھیں، جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور بظاہر وہ لوگوں کی نظر میں کامیاب ہے اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے، پراپرٹیز کی وجہ سے، تو آپ اگر ان کی زندگی کا انالیسس کریں تو کسی نہ کسی موقع پہ انہوں نے کوئی چھکا مارا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر پہنچے ہیں. کسی نہ کسی کو انہوں نے غلط طریقے سے پیچھے چھوڑ کر اور اپنے آپ کو آگے لے کر گئے. تو یہ دنیا میں تو کامیابی ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں اللہ کے حضور وہ شخص ناکام ہے. البتہ دنیا میں اگر کوئی شخص فیر طریقے سے چلا، خدا کو پہچانا نہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے مشہوری دے دے گا اور فیم مل جائے گا. یہ دنیا میں اس کے لیے انعام ہے. اللہ کے حضور انعام یافتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو فالو کرے گا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کروائی. یہ مختصر سی بات ہے. سر جو میرا یوٹیوب چینل ہے ریلیٹڈ ٹو یوتھ ہی ہے، میں تیاری کروا رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ گورنمنٹ جابس کے لیے. تو سر یہ ایک جو سوال ہے، بہت سارے خاص طور پہ سر جو ابھی ریسنٹ جابس آ رہی ہیں اس کے اندر سر یہ بڑا ایک کرائٹیریا اٹھا، بڑا ایک مسئلہ اٹھا. اور سر اس میں ڈفرینٹ علماء دین کی رائے بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ نے بھی اس پہ بات کی ہے. پر سر میں کلیئرفیکیشن چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ جو انٹرپریٹیشن مجھے ہوئی 30 سیکنڈ کی ویڈیو، 30 سے 1 منٹ کی ویڈیو کے اندر، وہ شاید مجھے کچھ ڈفرینٹ ہوئے. تو میں آپ سے کھل کے اس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کھل کے بات کریں کہ سر رشوت دینا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے اور کون سے سچویشنز ایسی ہیں. کیونکہ سر جو آپ کی ویڈیو تھی
اس کے اندر 2 حضرت پیچھے بات کر رہے تھے شاید اف یو ریمبر سر. تو سر وہ جو انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی وہ کلیئر نہیں تھی. اس کے اندر سر وہ انٹرپریٹیشن ایسے ہو رہی تھی کہ اگر آپ کا میرٹ لسٹ کے اندر نام آ جاتا ہے کسی بھی جاب کی تو آپ رشوت دے کے وہ چیز لے سکتے ہو. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ, دس کین بی رانگ. تو سر آپ اس کے اوپر کھل کے بات کریں کہ کیا وہ معاملہ ہے جہاں پر یہ چیز جائز ہو جاتی ہے, کون سی ایسی مجبوری ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے حساب سے جائز ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کام کر کے آپ کوئی بھی پوسٹ لے سکتے. دیکھیں کوئی بھی حرام کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتا. صرف کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اس کی جو غربت والا معاملہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا کہ یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسے کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ سورۃ المائدہ کے اندر, سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ النحل کے اندر, سورۃ الانعام میں فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت اور وہ کھانے کی چیز جو ذبیحہ کے طور پر ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ ہی مینشن ہوا کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے, زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو, پھر تم اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. حلال نہیں ہوتا, وہ رہتا حرام ہی ہے, لیکن ایک بڑی کاز کے لیے یعنی جان کو بچانے کے لیے اگر اتنا حرام لے لیا جائے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہ ہو اور نہ حد سے گزر جاؤ, بس اتنا لو کہ جان بچ جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ النحل کے اندر کہ اگر کسی شخص کا دل ایمان پر ٹھکا ہو لیکن اسے اپنی جان بچانے کی خاطر میدان جنگ میں ایسی سچویشن آ سکتی ہے, گن پوائنٹ کے اوپر کوئی اسے کہتا ہے کہ تم کلمہ کفر بک دو یا اپنے اسلام کو چھوڑو ادروائز میں تمہیں قتل کر دوں گا, تو وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل ایمان پر ٹھکا ہے اور کلمات کفر تمہیں بولنے پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لیے تو ہم اس پہ بھی گرفت نہیں کریں گے. لیکن یہ زندگی موت کی کشمکش. اب آ جائے آپ نے رشوت کی بات, تو رشوت کے بارے میں تو واضح ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یعنی جب یہ سب کچھ بالرضا ہو رہا ہو, اب یہ کہ میرا میرٹ بھی بن گیا سپوز اور میں ہر اعتبار سے کوالیفائڈ ہوں کسی پوسٹ کے لیے, لیکن اچانک کوئی ایسا شخص جو میرٹ لسٹ میں بہت نیچے تھا وہ اوپر آ جاتا ہے رشوت دے کر, اور اس کے اگینسٹ جب آپ رابطہ کرتے ہیں اس ادارے سے کہ یہ تو میرا حق تھا, اور وہ آگے سے کہیں کہ بھائی رشوت دو گے تو تمہیں نوکری دیں گے, ادروائز یہ ہم نچلے والے کو نوکری دے دیں گے, تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپ کا حق ہے جس کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. اس میں بھی اگر کورٹ کا راستہ آپ اختیار کریں تو اکثر اوقات آپ کا ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں, ان کی سسٹر تھی, ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, ان کی 2nd پوزیشن تھی لیکن جاب دے دی انہوں نے 4تھی پوزیشن والی کو. ٹھیک, 1st پوزیشن والی نے جوائن نہیں کیا تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے, 1.5 سال کے بعد فیصلہ ہو گیا اور اس کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا اور جس کا حق تھا اسے مل گیا. یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کورٹ سے بھی انصاف ملنے کی امید نہیں تو پھر آپ یہ راستہ اختیار کریں کہ دل میں برا جانتے ہوئے, جس طرح کلمات کفر یا خنزیر کا گوشت یا مردار کھانا وقتی طور پر حلال نہیں, اللہ تعالیٰ اس حرام کے اوپر گرفت نہیں کرے گا, تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر تو بجلی کا میٹر لگانے کے کیونکہ ہمارا یہ حق ہے, تو یہ ہمارے ملکوں کے 3rd ورلڈ کنٹریز کے ایشوز ہیں, یورپ امریکہ کے ایشوز نہیں ہیں سر. تو یہ ہم نے بات کی تھی, ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے. بالکل سر, یعنی کوئی شخص کسی حرام کام کو کبھی جائز کہہ ہی نہیں سکتا, نہ پیغمبر کہہ سکتا ہے. بالکل سر, اللہ کی مرضی کے بغیر تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت کی ہوئی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑا ریلیکس کر دے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا. اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں, کوئی شخص گن پوائنٹ پہ کسی کو کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اب وہ طلاق تو نہیں دینا چاہتا. اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ظاہر اس کا اپنا گھر اجڑے گا, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا, اور اگر نہیں دیتا تو اس کی جان جائے گی. تو وہ پھر دل میں اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے جملے بول رہا ہوں, اگر وہ بیوی کو اپنی طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں. لیکن یہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کے پریشر میں, ساس سسر کے پریشر میں لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم ایک ایتھیکل پریشر میں آ گئے تھے, معاشرے کے پریشر کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی, اس وقت میرا دل نہیں تھا. وہ طلاق واقع ہو جائے گی, وہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی. وہاں آپ کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے
یہ صرف گن پوائنٹ پہ زندگی موت کی کشمکش کے لیے یہ ایشو ہے. اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے, ورنہ تو پوری کی پوری زندگی اس کے اوپر ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اور کا حق مارے. یہ نہ ہو کہ آپ میرٹ لسٹ میں 10ویں نمبر کے اوپر ہیں اور آپ پہلے والے سے پوزیشن چھین لیتے ہیں رشوت دے کے کہ آپ کو آفر لگائی جائے. جب تک پہلے 9 لوگ وڈرا نہیں کر جاتے اس وقت تک آپ حقدار نہیں ہیں. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا, اور اس میں سفارش بھی ہو سکتی ہے. یعنی سفارش قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے کام کے لیے آپ نے سفارش کرنی ہے. سفارش سے مراد یہ نہیں کہ میرٹ کو آپ نے کمپرومائز کر لینا. جس طرح آپ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں, میکینیکل انجینئرنگ میں تو اسپیسیفکلی جو کہ ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو پرائیویٹ کمپنیز کے اندر جب جاب کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, یا آپ اپنا ریفرنس بتائیں. وہ ریفرنس پازیٹیو معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ گارنٹی چاہتے ہیں کسی بڑی پرسنالٹی کی کہ یار یہ بندہ یہاں پہ تھوڑا عرصہ ٹکے گا. یہ نہ ہو کہ اسے ہم ٹرین کریں اور یہ پھر چھوڑ کے بھاگ جائے, پھر وہ بانڈ بھی بنواتے ہیں وہ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں. یہ وہ سفارشیں نہیں ہیں جسے آپ کا سفارش یہ ہے کہ ایک بندہ اہل ہی نہیں تھا نوکری کا, اس کی ڈگری بھی جعلی تھی, اور اسے پکڑ کے آپ نے سفارش کی بنیاد کے اوپر رکھ دیا. یہ چیز غلط. ٹھیک ہوگی سر. جو میری انڈرسٹینڈنگ ابھی ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دوں سر. اس کے اوپر آپ کہہ دیجیے گا کہ یہ بات صحیح ہے جو میں نے انٹرپریٹ کی ہے یا نہیں. کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی جاب آفر ہوتی ہے, وہ ٹیسٹ دیتا ہے, کلیئر کرتا ہے, ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے, انٹرویو کلیئر کرتا ہے, اور آفر لیٹر دیتے ہوئے اگر اس سے کوئی رشوت مانگی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ رشوت دیں گے تو ہم آپ کو آفر لیٹر دیں گے, تو سر دس از دا لاسٹ ریزورٹ. جی بالکل ایسے ہی. ادروائز کسی بھی صورت میں سر اس کا مال بھی جتنی وہ تنخواہیں لے گا وہ سر وہ سارا کا سارا آرام ہے. ظاہر جب اس نے ایک سٹارٹ ہی ایک بری چیز سے لیا ہے تو وہ تو نہ صرف اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہے, اس نے حقوق العباد کو بھی تو پامال کیا ہے نا, کسی اور کی. بالکل سر. جی دیکھیں حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا یہ, کیونکہ یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس, ہزاروں ایون کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کروں گا, ایسے بہت سارے کیسز سر آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کو جو کہ تیاری کر رہے ہیں, یوتھ کو, کہ اگر آپ اس ڈائریکشن میں سوچتے بھی ہیں تو آپ جو آنے والی آپ کی جنریشن ہے اس کو بھی ایک حرام کے راستے پہ ہی ڈالتے ہیں. جی ایسے ہی. سر یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ سر ابھی جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں سر, آپ کا ایک اپنا اورا ہوگا, آپ کے پاس ایک اپنی ماشاء اللہ بڑی زبردست طریقے سے انفارمیشن پہنچتی ہوگی. سر جو ہمارا اورا ہے یوتھ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں سر, اس میں جو ہماری آبزرویشن ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر فرقہ واریت پہ تو سر آپ نے جو کام کیا وہ شاید بہت ہی پاس میں تو شاید ہوا ہی نہیں ہے, ایون شاید کیا یقیناً نہیں ہوا. پر سر آپ کی بہت کم ویڈیوز اس پہ پائی جاتی ہیں کہ سر جو لسانیت ہے, ہمیں ایتھنیسٹی جو ہے سر, جو آپس میں لینگویج کے بیس پہ اختلافات کیے جاتے ہیں کہ آپ فلاں کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو, آپ فلاں کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو, یہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے, وہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے. سر واٹ از یور اسٹانس, پرسنل اسٹانس, اینڈ سر واٹ از دا اسلامک اسٹانس آن دس؟ دیکھیے اسلامی اسٹانس تو سورۃ الحجرات میں واضح آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تمہاری پہچان ہو, دیٹس آل. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خدا کی شناخت رکھنے والا ہے, خدا کی یعنی خوف اور تقوی رکھنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ عزت والا ہے. باقی جو دنیاوی منصب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر آپ رولز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو یعنی زبان کا ذکر کیا, یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے جو یہ مختلف زبانیں تمہاری رکھی ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہیں, مختلف رنگ و نسل میں تمہیں رکھا ہے. اور انہی آیات کو سپورٹو وہ مشہور زمانہ خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی سرخ کو سیاہ پر, کسی سیاہ کو سرخ پر, کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. تو اسلام تو اس طرح کی کسی چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا ہو جائے یا کوئی نیچا ہو جائے. ایک اس کا ایک اسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا کہ انبیاء کا سلسلہ اس میں شروع کیا, اور اس کے بعد بنی اسماعیل کو چن لیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا بنی اسماعیل میں سے. یہ ایک چیز ہے, لیکن اس میں بھی واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا جو کہ ایک اونچے خاندان سے تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے حق میں مجھے سفارش کر رہے ہو, اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے.
تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی ڈفرینس نہیں کیا. باقی ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اگر اسے ڈیپ ڈگ کریں تو یہ اس کے پیچھے ساری کی ساری پالیٹکس ہوتی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مخالف جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے اس بنیاد کے اوپر، جی ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کیوں کھڑی کی گئی؟ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. اور پھر وہی ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں فٹ ہو گئی، پھر اس سے بھی انہوں نے جان چھڑائی. ایم کیو ایم اگر خالصتاً وہی کام کرتی رہے کہ وہ مہاجرین جو آئے تھے وہاں سے، جو کہ بالکل ایکول رائٹس رکھتے ہیں پاکستان میں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے لیکن اسلحہ نہ اٹھائے اور اس کی بنیاد کے اوپر سندھیوں سے نفرت نہ کرے اور نہ سندھی لوگ اردو سپیکنگ والوں سے نفرت کرے، ایسے معاملات تو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ زیادہ تر آپ کو پولیٹیکل جماعتوں میں اور ان پڑھ وڈیروں کے اندر یہ چیزیں ساری نظر آتی ہیں. آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں چلے جائیں، وہاں اس بنیاد کے اوپر اتنی بڑی تفریق نہیں ہوتی. وہ جو آپ کو کسی زمانے میں طلباء تنظیمیں بھی نظر آتی تھی نا، وہ بھی پولیٹیکل لوگ ان کا یوز کرتے تھے. ادروائز میرے جتنے قریبی دوست ہیں ان میں کئی پٹھان ہیں، آج بھی میری ان سے اسی طریقے سے دوستی ہے. ہم نے تو کبھی فرق نہیں کیا. سندھی بھی تھے، جہاں ہم جاب کرتے تھے، ہر طرح کے لوگ. ہم نے آج تک کبھی اس کو ٹاپک بنایا ہی نہیں ہے کہ یہ مہاجر ہے یا یہ سندھی ہے یا یہ پنجابی ہے، اس بنیاد کے اوپر کریں. یہ تو جاہل لوگ ہیں. میرے خیال آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ اتنی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور انسانیت نے تھپیڑے کھا کھا کر وقت کے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، اور ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی عزت افزائی ہونی چاہیے. نہ تو خاندان کسی کو اونچا یا نیچا کرتا ہے، نہ اس کا قبیلہ اونچا یا نیچا کرتا ہے. یہ تو پہچان تھی. اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی وقت کے ساتھ اب میں سمجھ رہا ہوں ڈائلیوٹ ہوتی. بالکل ایسی. ہاں جی، اللہ کا شکر ہے جیسے ہی تعلیم آ گئی. آپ دیکھیں تعلیم اتنی برکت والی چیز ہے کہ دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو خاندانی تعصب کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انہی کے بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتے. ایسے ہی یہاں پر سید اور غیر سید کے نکاح کے اوپر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. لیکن جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. بعض کنزرویٹو لوگوں کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے شاید یہ کوئی ریلیجن کی تعلیمات ہے کہ آپ نے یہ فرق کرنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے کہ دو لڑکا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اگرچہ وہ شادی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کو انوالو کیا جائے، اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے اور یہ مرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے. لیکن سپوز اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے تو وہ آنر کلنگ میں وہ دونوں لڑکی اور لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی لڑکی کو مار دیتے ہیں. صحیح سے. اور ایسے لوگ بڑے ایک مذہبی بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، جی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ غیرت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بغیرتی ہے کہ آپ نے اس چیز کی سزا یہ رکھی ہے کہ انسان سے اس کی زندگی چھین لی ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ قبائلی علاقوں میں یہ جو کچھ ہوتا ہے، ان کی پگڑیاں اور داڑیاں دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور یہ کوئی مذہب کی کوئی تعلیمات ہے. مذہب کا دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس میں جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، میں ان سے بھی کہوں گا، لبرل سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اسلام کو اس طرح کے جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں ان کے ذریعے نہ آبزرو کیا کریں. جیسا کہ آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی ہر چیز کو تعلیم کی بنیاد پہ دیکھا ہے نا، تو یہاں پہ بھی ہمیں بتائیں ہماری بکس کیا کہہ رہی ہیں، پریکٹیکلی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں. پریکٹیکلی تو بہت لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ بغیر کسی ریلیجن کی تعلیمات کو پڑھے ہوئے یا پک اینڈ چوز کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چند واقعات اٹھا کر اور آپ پورے کے پورے ریلیجن کو ملائن کریں کہ یہ اس طرح کی جو کنزرویٹو سوچ ہے یہ ریلیجن دیتا ہے. تو سرکار ریلیجن اس طرح کی کوئی سوچ نہیں دیتا. ریلیجن کا تو یہ حال ہے کہ اسلام کے اندر ایک رول ہے کہ اگر دو میاں بیوی ہیں اور وہ آزاد مرد و عورت نہیں، اس زمانے میں جو سسٹم چل رہا تھا ایک غلامی والا سسٹم تھا جسے اسلام نے ڈسکریج کیا اور وہ اپنی موت خود مر گیا. اس میں اگر مرد بھی غلام ہے عورت بھی غلام ہے اور وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد ظاہر وہ ایک میاں بیوی کی حیثیت سے وقت گزاریں گے. لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جاتا ہے یا وہ آزادی لے لیتا ہے اپنی رقم ادا کر کے، تو اس کے بعد رائٹ ہے اس کی بیوی کا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں. یعنی اگر بیوی نے آزادی لے لی اور وہ ابھی اسٹل غلام ہے اور وہ بیوی چاہتی ہے کہ میں کسی آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں، یہ اس زمانے کی میں بات کروں جو اسٹیبلش سسٹم چل رہا.
تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کی بیوی نے ریکویسٹ کی خلا کے لیے اپنے ہسبینڈ کو, کیونکہ وہ آزاد ہو چکی تھی اور وہ غلام تھا, تو وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مدینے کی گلیوں میں روتا تھا, اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اپنی بیوی کی محبت میں, اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, جبکہ وہ کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک, نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم میری بات مانو, اس کے ساتھ رہو, اتنی تم سے محبت کرتا ہے. ان کا یا رسول اللہ, یہ آپ مجھے حکم دے رہے یا مشورہ؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ میرا مشورہ ہے, میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا, اللہ کے حکم میں کوئی انٹروین نہیں کر سکتا. تو اس عورت نے کہا کہ پھر میں آپ کا یہ حکم نہیں مانتی. ٹھیک سے, کیونکہ یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا, یہ اس طریقے سے حکم نہیں تھا. تو اندازہ کریں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا, کہ مشورے کے طور پہ بھی ہو, کہ میرا بھلا سوچ رہے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارا رائٹ. سر یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ بہت سارے یہ یوتھ کے جو مجھ جیسے لڑکے ہیں, جو لڑکیاں ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کی سر یہ لائف ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. سر سوال یہ ہے گناہ جاریہ کے بارے میں. سر یہ ٹرم سمجھ لیں, شاید میں نے کہیں پہ پڑھی تو نہیں ہے, پر ایک دماغ میں آئی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بتا دیں سر, ثواب صدقہ جاریہ کا ہم نے پڑھا کہ کہیں پہ آپ پانی کا کوئی سسٹم بنا لیتے ہو تو آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے, مسجد میں آپ انویسٹمنٹ کر. سر یہ جو ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اینڈ الاٹ آف پلیٹ فارمس آر دیئر. سر وہاں پر جو ہمارے خواتین یا جو ہمارے لڑکے آج کل کوئی بھی کانٹینٹ, آئی ایم ناٹ اسپیسیفائنگ دا کانٹینٹ, کوئی بھی کانٹینٹ ہو سر, وہ بنا سوچے سمجھے جو اپلوڈ ہوتا ہے, چاہے وہ آن ریلس ہو یا آپ کا کسی لپسنگ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کو بہتر انڈرسٹینڈ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو سر کیا ان کے لیے کیا بعیدیں ہیں, کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس عمل کی جزا اور سزا ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, اور اس کو سپورٹیو حدیث ایک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, کہ جب کوئی کسی کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جتنے لوگ اس برائی کے اوپر چلتے ہیں ان تمام کا وبال اس شخص کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اپنے وبال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی جو انڈیویجول ہے. یعنی 1000 لوگ اگر برائی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں کسی ایک بندے کے گائیڈ کرنے کے اوپر, تو یہ 1000 کا تو اجتماعی وبال, یہ پورا ویٹیج اس ایک بندے کے اوپر ہے, لیکن یہ 1000 نے اپنی مرضی سے کیا ہے, ان کے اپنے وبال میں کمی نہیں ہوگی, یہ بھی بھگتیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ وہ پائنیئر تھا تو وہ اٹھائے گا, نہیں, وہ تو اجتماعی اٹھائے گا. یہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا تو یہ اپنا وبال اٹھائیں گے. تو جو لوگ بھی ایسا معاملات کر رہے ہیں, کوئی برائی کی طرف بلا رہے ہیں, اور اس کے جو وائس ورثہ بھی درست ہے, وہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی کی اچھائی کی طرف, ہدایت کی طرف رہنمائی کی, تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کا اجتماعی ثواب بھی اس شخص کو ملے گا, اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ تو تھم رول ہے ایک. اب آپ آ جائیں کہ اگر کوئی شخص یہ برائی کا کام کر چکا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں, تو توبہ کا دروازہ کھلا, وہ توبہ کرے, لیکن اعلانیہ توبہ کرے گا, اعلانیہ توبہ کرے گا. جس طرح اس نے میڈیا میں آ کے برائی کو پھیلایا, اس طریقے سے میڈیا میں آ کے اعلانیہ توبہ کرے گا. اور اس کے بعد اب وہ جو اس کی پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں, ظاہر ہے ان کو تو ریٹریو کرنے سے رہا. سوشل میڈیا تو ایک اتنا بڑا سمندر ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی اس طریقے سے زور نہیں چل سکتا. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی والا معاملہ ہو جائے گا, اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے سر وہ آپ اس دنیا سے جاتا ہے. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ فوت, وہ والی بات ہے. اور اس میں دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کی زندگی میں قتل ناحق سے, بدکاری سے, اور سب سے بڑھ کر شرک سے 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے, ان سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی جب انسان کے اوپر وہ آخری لمحات آتے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اب بعد میں لوگ اس کی اس لیگیسی کو, بری چیزوں کو ویڈیوز کی شکل میں لے کے چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس کو ریٹریو نہیں کر سکتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سر ریپڈ فائر آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, جس کا بہت شارٹ سا سوال ہوگا, شارٹ سا آنسر ہوگا. سر ایک ورڈ ان پرسنالٹیز کے بارے میں پرسنالٹی کا نام لوں گا, صرف آپ نے ایک ورڈ ان کے بارے میں کہنا. پرسنالٹیز کے بارے میں ایک ورڈ سے تو بتایا نہیں جاتا. نہیں سر, جیسے آپ فار ایگزامپل دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے آپ کے جس کی
کوئی ایک خوبی اور ایک خامی ڈومیننٹ نہ ہو. تو اگر میں اس کی خوبی کو ذکر کروں گا تو خامی اس کی اوور لک ہو جائے گی. ایک ورڈ کی بجائے نا یہ کہا کریں کہ اس بندے کے بارے میں اس کی اچھائی اور برائی دونوں بیان کریں. سر زیادہ مشکل ہو جائے گا. نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا, یہ آسان ہوگا. وہ تو انصاف کا قتل ہے. آپ دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں پوچھیں سوائے پیغمبروں کے, تو ان کی تو میں کوئی ایک بات نہیں, وہ مشکل جواب تو میں نے دینا, آپ نے تو نہیں دینا. سر مرضی آپ. یہ سر یہ میں نے یہ تو وہ سخت جاتی ہے کہ آپ ایک شخص کا نام میرے سامنے رکھیں اور میں ایک لفظ میں اسے بریف کر دوں. یہ پروفٹ کے بارے میں تو میں کر سکتا ہوں. ادر دین پروفٹ کسی کی میں صرف اچھائی یا صرف برائی کا ذکر کروں گا تو میں ناانصاف ٹھہروں گا. مجھے بتایا دنیا کے کس قانون کے اندر یہ چیز درست ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو کنسیڈر کریں اور اس کی زندگی کا ایک پہلو بتائیں؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا. سر میں کر لیتا ہوں, آپ مجھے آنسر دے دیں گے. جی سر فرسٹ پرسنالٹی مولانا مودودی. سر مولانا مودودی رحمہ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ ان کی دعوت پڑھے لکھے طبقے کے اندر پہنچی ہے. وہ طبقہ جو کہ علماء سے برگشتہ ہو چکا ہوا تھا, انہوں نے ان کے لیول پہ جا کے پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کیا. یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے. خامی ان کی ہے کہ وہ جو خلافت کے نظام کی بات کرتے رہے, ان سے ایک بہت بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے, اور وہ ہے فرقہ واریت. وہ یہ سمجھے کہ میں صرف دعوت دے کر فرقہ واریت کی جڑیں اپنی جگہ پہ قائم رہیں تو اسلامک سسٹم بنایا جا سکتا ہے. وہ خلفائے راشدین والا سسٹم دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اس لیے بحال نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں سب کے عقیدے ایک تھے, اختلاف صرف پولیٹیکل تھا. لیکن آج اختلاف عقیدے کا ہو چکا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل جماعتیں بنی ہوئی ہیں. سنی شیعہ کا اتنا فرق ہے, پھر سنیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں. تو یہ چیز ان سے اوور لک ہوئی ہے, جس کے اوپر میں نے پھر اس کی ریمیڈی کی ہے کہ میں نے فرقہ واریت کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی ہے. جی سسٹم سلسلہ چل رہا ہے. سر دوسرا ہی پرسنالٹی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے بھی یہی چیز ہے, لیکن ان کو مودودی صاحب کے اوپر ایک ایج حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایک سمجھ لیں ٹیلنٹڈ ایریا تھا جس میں ان کی کمپیٹنسی تھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان کی سپیکنگ پاور بہت اچھی تھی, اور انہوں نے پھر ویڈیوز کی شکل میں اپنی بات کو آگے پہنچایا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ ایک اچھے لکھنے والے تھے, لیکن ویڈیوز والا معاملہ ان کا کمزوری کا پلس پوائنٹ. ہاں, تو اس زمانے میں میرا خیال ہے جو حالات و واقعات فیوریبل تھے اس کے اندر وہ بیسٹ جو پرفارم کر سکتے تھے نا مودودی صاحب, انہوں نے کیا. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا, اور اس میں بھی آپ دیکھیں ہم نے مزید ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعے ہم نے ویڈیوز میں بھی آ کے وہ چیزیں ریکارڈنگ میں لے آئے ہیں الحمدللہ. سر طارق جمیل صاحب. سر میں نے آپ کو پہلے بولا شریف آدمی ہے جی, کیا کہیں. طارق جمیل صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کو ہندو بھی بڑے شوق سے سن لیتا ہے, مسلمان بھی بڑے شوق سے سن لیتا ہے, اور خامی یہ ہے کہ بس وہ بیسک اخلاقیات جو ہر ریلیجن میں کامن ہے وہی بتاتے رہے, جو دین سکھانا چاہیے تھا لوگوں کو, جسے دین کہتے ہیں, وہ معذرت کے ساتھ انہوں نے نہیں سکھایا. سر لاسٹ پرسنالٹی ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہیں. کمپیریٹیو ریلیجن میں جو انہوں نے کام کیا ہے یہ ان کی بہت بڑی ایک کمپیٹنسی اللہ نے ان کو دی, اور احمد دیدار صاحب کے کام میں انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے. بالکل, اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ ان کا پازیٹیو پہلو. سر نیگیٹو یہ ہے کہ جو ود ان ریلیجن جو اختلافی موضوعات ہیں جی سر, اس میں وہ بالکل زیرو ہے, امی ہے, اور اس کی وجہ سے ان سے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. جس طرح جدید کے مسئلے میں بلنڈر ہوا, اس میں وہ ٹپیکل ایک وہابی اہل حدیث سوچ رکھتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے, اور پھر میں اگین کہوں گا کہ میں نے اس معاملے میں بھی اوور کم کیا ہے. ان کی جو یہ کمزوری والا پہلو تھا یہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا. شکر ہے آپ نے میری خوبی اور خامیاں نہیں پوچھی ہیں, ورنہ میں وہ بھی بتا دیتا. میں پوچھنے والا تھا. نہیں وہ چھوڑ دیں آپ, چونکہ نہیں آپ نے صرف کہا تھا کہ جو سوال پوچھو میں. ہاں جی سر اپنی بتائیں. میری خوبی یہ ہے کہ میں دلیر آدمی ہوں, جس چیز کو سچائی سمجھتا ہوں میں اس کو دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں, اور میری کمزوری یہ ہے کہ میں حکمت کی وجہ سے بعض اوقات بہت ایسی بڑی بڑی چیزیں جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں, مجھے اس میں بھی ذرا کھل کے بولنا چاہیے, میں حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو اوور لک کر دیتا ہوں. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو الٹیمیٹلی حق کی طرف لے آؤں. ہاں, لیکن میں بعض اوقات کمپرومائز کر جاتا ہوں معاملات کے اندر, کہ ایک بڑی کاز کے لیے میں کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہوں. اب وہ چیزیں نہیں آپ نے مجھ سے پوچھنی, کیونکہ میں چونکہ کمپرومائز کر رہا ہوں تو میں کیمرے میں وہ نہیں بتاؤں. بالکل سر.
سر 2 سوال ہیں ہمارے ریپڈ فائر، پھر ہم 3 سوال باقی رہ گئے. سر یہ جو کوئی ایسا واقعہ ہو سر آپ کا جو ریگریٹ ہو آپ کی لائف میں کہ یار یہ جو سین تھا یا یہ جو ایشو تھا یا کوئی بھی ایسا ایونٹ یا کوئی بھی ایسی 1-2 لائنوں میں سر اس کو. مجھے اپنے اعتبار سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کمزوری ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے تو میں نے وہ اوور کم کر لی ہے. میری زندگی میں اپنے اعتبار سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا تعارف بہت دیر سے ہوا. اگر مجھے ارلی ہو جاتا تو جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا اور ورسٹائل نالج تھا، ان کا دلیری تھی، تو میں نے زندگی میں ان سے ایک ہی ملاقات کی 23 مارچ 2012 کو، جو میری پہلی اور آخری ملاقات تھی. اگر مجھے کچھ عرصہ پہلے تعارف ہوتا تو میں بہت کچھ ان کے ساتھ اس طرح ریکارڈنگز کروا کے چیزیں مارکیٹ میں لا سکتا تھا. لیکن وہ 1.5 گھنٹے کے اندر بھی میں نے جو 40 کوشچنس کیے ہیں، میرا خیال ہے جتنی بھی کرٹیکل باتیں تھیں، بالکل سر، جو لوگ شاید سالوں ان کے ساتھ رہ کر اس کو منظر عام پر نہ لا سکتے، میں 1.5 گھنٹے میں لے آؤں. تو یہ ایک میری زندگی میں اس اعتبار سے ایک. سر ریپڈ فائر میں یہ سوال میرے پرسنلی مجھے، کیونکہ سر ایک کیفیت جو ہوتی ہے کسی مرڈر سروائیور جو جس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو چکا ہو سروائیور، اس کی ذہنی کیفیت وہ نارمل بندہ وہ فیل ہی نہیں کر سکتا. پر سر ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب سوچتے ہیں کہ یار 4 مرڈر اٹیمپٹ ہو چکے ہیں اس بندے، تو سر وہ جو چاروں میں سب سے خطرناک اور یادگار ایونٹ کون سا تھا؟ پہلے والا جو تھا وہ بہت خطرناک. ظاہر ہے اس پہ تو جس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا تھا اس کے دونوں ہاتھ میں جو ہے وہ خنجر تھے، اور اس نے تقریباً آپ سمجھ لیں 30 سیکنڈ کے اندر 30-40 زخم لگائے تھے. تو وہ اس میں بالکل نہ آتا تھا. ظاہر ہے میں اکیلا تھا، عثمان بھائی میرے پاس تھے، انہوں نے بھی کوئی ایفرٹ تھوڑی سی کی، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے خود ہی اسے اوور کم کر کے تو وہاں سے نکل گیا تھا. تو باقی مجھے تو اس اعتبار سے اگر زندگی کا انجام جو ہے اس طریقے سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبداللہ حسین کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. سر یہ دوبارہ ہم اپنے سوالوں پہ آ رہے ہیں. سر یہ ویسے جتنی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں کبھی مجھے ذاتی طور پہ کوئی اختلافی رائے نہیں ہوئی، خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے جو آپ کی باتیں ہیں وہ صحیح مجھے بالکل مناسب لگی. پر سر اگر اکنامکس کی بات کریں، کیونکہ میں خود مینجمنٹ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، پالیسی میکنگ کا اسٹوڈنٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کلیئرفیکیشن چاہیے. سر آپ کا جو اسٹانس ہے برین ڈرین کے اوپر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ یوتھ کو بولوں کہ جی آپ نے یہیں پہ مرنا جینا ہے. پڑھنے کے لیے بندہ باہر جا سکتا ہے، پڑھے، وہاں پر اچھی ایجوکیشن لے، واپس آ کے سرف کرے. یہ جو ایکسٹریمسٹ اسٹانس ہے کہ جی آپ نے اپنے ملک میں رہ گئی، سر نہیں میرا یہ اسٹانس، سر میں یہ اپنا بتا رہا ہوں، میں کلیئر کر رہا ہوں. پر سر میرا آپ سے یہ اسٹانس ہے کہ سر اگر ہم بلومبرگ کی رپورٹ دیکھتے ہیں، دوسری رپورٹس دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں برین ڈرین کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتی. تو سر آپ کا یہ اسٹانس کس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ یوتھ کو باہر چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو اس صورت میں آپ ایک رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کے سرکمسٹانسز جب بھی آپ کسی چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ تمام چیزیں کنسیڈر کرنے کے بعد ایک آپٹیمل سولوشن کی طرف جاتے ہیں. وہ جن ملکوں کے لیے بات کر رہے ہوں گے تو بالکل ٹھیک کر رہے ہوں گے. پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن کوئی نہیں ہے. ہمارا واحد ذریعہ جو اس وقت انکم کا ہے وہ ریمیٹنس ہے. باقی تو آپ ایکسپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایکسپورٹ کیسے ہوں گی جبکہ ملک کے اندر بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی پڑے، ٹھیک ہے؟ اور ہر معاملے کے اوپر جو ٹیکس چور لوگ ہیں وہ پولیٹیشنز ہوں، اور پولیٹیشنز کے بینیفیشری وہ لوگ ہوں، ان کو کھلاتے ہوں، وہ مارکیٹ میں ایک عام آدمی کو اوپر آنے ہی نہیں دیں گے، کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے ہی نہیں دیں گے. سر سوری تو رول آف لا ہی کوئی نہیں ہے. جب رول آف لا فالو ہی نہیں ہو رہا یا ہے ہی نہیں ہے تو وہاں ایک آدمی کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ سر یہ میری رہنمائی کریں، کیونکہ سر جو میرا فرسٹ ویڈیو سے اب تک جو اسٹانس ہے، میں گورنمنٹ جابس کی تیاری کروا رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، بول رہا ہوتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے دوسرے جو بھی صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جی آپ نے وہاں جا کے یہ کرپشن نہیں کرنی ہے، آپ نے وہاں جا کے ملک کے لیے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو، جیسے میں آپ سے رشوت کی بات پوچھی. تو سر کیا اگر گورنمنٹ اداروں میں ہمارا نوجوان جانے کا شوق رکھے تو جائے، ہم نے منع تو نہیں کیا. نہیں منع نہیں کیا سر، آپ نے زور بھی تو نہیں دیا، آپ نے تو وے کو زور دو. یہ کون سا ثواب کا کام ہے جس کے اوپر میں نے زور دینا ہے؟ ایک بندے کا رائٹ ہے کہ اس نے اگر ٹیلنٹ حاصل کیا ہے. سر آپ کی رائے معنی رکھتی ہے سر؟ نہیں، میری رائے تو تب معنی رکھتی ہے نا کہ میں کسی کو خالصتاً صحیح مشورہ دوں. میں کیوں لوگوں کو یہ مجبور کروں کہ وہ جان بوجھ کے ایسی جابس کے اندر جائیں کہ وہاں پوری زندگی گھسٹ کے
وہ اپنا مکان بھی نہ بنا سکے, اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی نہ اٹھا سکے, اور پھر وہ رشوت کھانے کے اوپر مجبور ہو جائے. کیوں میں ایسا مشورہ دوں؟ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ مال کمائے. دنیا میں اس لیے کوئی آیا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گا؟ تو ایسے تو نہیں. تو میں کیوں یہ کوئی ایسا کوئی نیکی کا کام. ہاں اگر ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور ان کے کام کے پارٹ آف سرکاری ملازمین بھی تو آرام خوریاں کر رہے ہیں, بالکل یہ سارے کے سارا سسٹم درست ہو تو بالکل درست سر آپ کے. اور یہ مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کو اس کی ٹینشن کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ تب آپ کو ٹینشن ہو کہ پاکستان میں سرکاری ملازمین کی نوکریاں زیادہ اور بندے تھوڑے ہوں. یہاں پہ تو بھائی ایک کلرک کی جاب نکلتی ہے نا تو ہزاروں ماسٹر ڈگری ہولڈر جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے دنوں جو ایک جابز نکلی تھیں اور اس کے لیے پورے اسٹیڈیم کو ہائر کیا گیا تھا. تو آپ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ جو پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے اس میں سرکاری جابز ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے لوگوں کو ترغیب کیا دلانی ہے اس جاب کی کہ جو ملنی نہیں ان کو. میری جب سلیکشن ہوئی تھی 8 سے, میں آپ کو 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, بلکہ 22-23 سال, اس وقت بھی سینکڑوں لوگ تھے جن میں سے ہم 8-10 لوگ سلیکٹ کمپیٹنٹ. ہاں تو آج تو آپ چھوڑ دیں, آج ہماری پوسٹ کے اوپر ہزاروں انجینئرز ہوں گے 3 یا 4 جابز کے لیے. تو میں نے لوگوں کو یہ کیوں ترغیب دلانی ہے؟ ہاں اگر آپ یہ کہ ہزاروں جابز ہیں اور صرف 4 انجینئر ہیں تو پھر تو میں پاکستانی کو کہوں گا کہ آپ جاب بالکل دوسرے ملک میں نہ جائیں. تو یہ بات بالکل الگ ہے. میں لوگوں کو بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں کہ کسی بھی آپ نے ملی ترانے سے دھوکہ کھا کے اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کو خراب نہیں کرنا. جہاں آپ کو موقع ملے میرے بھائی جائیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. وہ بھی آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. آج اگر ریمیٹنس ہمارے ملک میں آ رہے ہیں, یہاں اکانومی چل رہی, آپ ذرا بازار میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں. ہمارا یہ جیلم شہر ہے نا, اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں, یو کے میں خصوصاً, تو جب وہ فیملیز یہاں شادی بیاہ کے لیے گرمیوں میں یا سردیوں کی چھٹیوں میں آتے ہیں تو مارکیٹ میں چیزیں بکتی ہیں اور ان کے اپنے پورے سال کے معاملات چلتے ہیں. ایون ہمارے پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں نا وہ بھی ان لوگوں کے مرہون منت ہے جو لوگ باہر ہیں. بالکل ہاں, یہاں سرکاری ملازم 8 سے اگر 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا نا تو آج وہ تنخواہ 30,000 روپے ہو چکی ہے, کیونکہ ٹیکسز بڑھ چکے ہیں اور پیسہ ڈیویلیو ہو گیا. ایسے ہی ہاں, تو ان کی تنخواہوں کے اوپر تو یہ بیچارے کاروباری طبقہ نہیں گزرا. تو یہ کسی کے ساتھ آپ یہ گناہ کا کام نہ کریں کہ اسے آپ یہ مشورہ دیں کہ وہ یہاں پہ سرکاری جاب ڈھونڈتا رہے. ٹھیک ہے, اپلائی کرے, اس کا رائٹ ہے, لیکن یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی کے مستقبل کی بھی تیاری کرے. جی کرے, ضرور کرے. سر یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جابر ابن حیان بہت بڑے بڑے سائنسدان ہمارے ملتے ہیں مسلم ہسٹری کے اندر, اور ان کی انسپریشن جو ہوتی تھی وہ امام جعفر صادق ہوتے تھے, اور وقت کے جو بھی علماء دین ہوتے تھے وہ ہوتے. پر آج کے دور میں سر اگر علماء دین کی بات کی جائے تو وہ اس پہ صرف وربلی زور تو دیتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ ہونی چاہیے. میں سر آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. پر سر وہ ڈفرینشیٹ رکھتے ہیں ایک مدرسے جانے والے اسٹوڈنٹ کے اندر اور ایک اسکول جانے والے اسٹوڈنٹ کے اندر. تو سر اس پہ آپ کے کیا ویو ہیں؟ یہ ڈفرینشیٹ تو اسکول جانے والے اسٹوڈنٹ بھی مدرسوں والوں کے بارے میں رکھتے ہیں, دونوں طرف ہے, زیادتی ہے. تو یہ حکومتی لیول کے دیکھنے کے کام ہے, یہ حکومتوں کے کام. مدرسے جانے والوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, اور اسکول جانے والوں کو کہتے ہیں یہ دنیا کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو ورژن آپ مدرسے والوں کا پیش کر رہے ہیں نا. اسکول والوں سے پوچھیں نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے, دونوں ایک کو نہیں کہہ رہے ہیں. میرا یہ اسٹانس ہے کہ دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلنی چاہیے. سائنس کا علم کوئی دنیا کا علم تو نہیں ہے. سائنس اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچاتی ہے, بلکہ خدا کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر جو اس کائنات میں آپ آبزرو کرتے ہیں, خدا کی اگر ہینڈ رائٹنگ آپ نے دیکھنی ہے تو وہ سائنس ہے. اس کے ذریعے یہ قرآن اگر اللہ کا قول ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو سائنس کی تعلیم کے ذریعے سارے معاملات ہونے ہیں. باقی آپ جو پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں ہمارے پیٹ میں روٹی تھی میرے بھائی. جب پیٹ میں روٹی ہو پھر ایجادات بھی ہوتی ہیں, سارے معاملات سیٹل ہوتے ہیں. آج اگر یورپ اور امریکہ اتنی ترقی کر رہا ہے تو ان کی بیسک نیڈز پوری ہوئی ہیں. ہمارے لوگوں کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہیں. تو ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ کی یہاں پہ پیدا ہوں. ہاں کوئی نیچرل کوئی ٹیلنٹ پیدا ہو اور وہ پرفارم کر جائے, وہ اس کی انڈیویجول کی ہے. اس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. سر لاسٹ سوال ہے, یہ سر جو یوتھ میں زیادہ تر ایشو آتا ہے, سوسائڈ ریٹ آپ کے سامنے ہے سر, بڑھتا جا رہا ہے. انزائٹی, ڈپریشن, اس پہ آپ بات کر چکے ہیں سر پہلے, پر سر میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو, کیونکہ وہ جو کلپس ہیں وہ کافی کم ٹائم کے ہیں, پر یہ ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل کی یوتھ کا. سر ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, جسٹس ریٹ آپ کے سامنے ہے, جسٹس ٹریکنگ ہماری 130ویں میرے خیال میں 130ویں نمبر پہ آ رہا ہے پاکستان. کوئی امید نظر نہیں آ رہی ایک نارمل جو انڈیویجول ہے. آپ کی سر یہ والی بات کو بھی اگر میں سیکنڈ کر دیتا ہوں کہ باہر جانا چاہیے,
تو باہر جانے کے بھی وسائل ان نوجوانوں کے پاس اگر گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھا جائے تو نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں سر, سمندر میں ڈوب کے مر گئے, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں سر آپ کو ایز اے انسپریشن بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں. آپ سر روڈ میپ دیں ہمیں, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ بتا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, یا کوئی ایک ایسا فلاسفی یا کوئی ایسا ویژن جو کہ نوجوانوں کو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرے کہ جی اگر آپ یہ اور یہ رستے اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی اور آخرت میں آپ کو سکون مل جائے گا. دیکھیں ہر انسان کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے, ایک روڈ میپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو میں باہر جانے کی بات کرتا ہوں نا, انہی لوگوں کے لیے کرتا ہوں کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہاں وہ تو پھر وہ بعد میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے نا. پہلے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں وہ یہاں پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے تو سمجھانے کی ضرورت ہے نا. ان کے جانے سے ہی ریمیٹنس یہاں پہ آئیں گے نا. تو پیپر میں بھی کبھی آپ اگر مشکل سوال پہلے حل کر دیں نا تو پھر بعض اوقات بندہ پیپر میں فیل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم ہی گزر جاتا ہے. اس لیے پیپر کو سالو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو سب سے بہترین آتا ہے وہ پہلے سالو کریں. تو میں اسٹیپ وائز لے کے چل رہا ہوں کہ وہ نوجوان جو جن کے پاس ڈگری ہے, باہر جا سکتے ہیں, ریسورسز اویلیبل ہیں, وہ جائیں, اس سے آگے آ جائیں. یہ جن لوگوں کی آپ نے بات کی کشتی میں ڈوب گئے, آپ ذرا ان لوگوں کے وہ پیسے دیکھیں جتنے یہ پیسے دے کے گئے ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ غریب لوگ تھے, وہ سب کچھ جدادیں بیچ کے کوئی 22 لاکھ, کوئی 24 لاکھ, کوئی 40 لاکھ دے کے گیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی رقم نہیں ہے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں تو ان کے ماں باپ اگر ان کو دودھ یا دہی لینے کے لیے بھی بھیجے نا تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہارڈ آرامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور وہ امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی اس طرح ہی تھا اور وہ باہر چلا گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, میں بھی ایسے کر لوں گا. ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. یہ لوگ اگر یہاں پہ بھی محنت کرتے ہیں نا اس رقم کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ یہ کما لیتے ہیں. یہ ہارڈ آرامی والی چیز جو ہے نا یہ بھی موجود ہے. باہر جا کے بھی یہ کون سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہوتی, وہاں جا کے یہ لوگ اسی لیول کے کام کرتے ہیں جو اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر یہاں پہ بھی کسی کے پاس کوئی حالات و واقعات فیوریبل ہیں, جس سے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے والد کی دکان ہے تو وہ اب یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو میں دکان پہ کیوں بیٹھوں. ڈگری آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی آنر ہے, آپ بات کرنے کی آپ کو تمیز آ گئی, سلیقہ آ گیا, اور کاروبار میں بھی آپ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو باپ کی سیٹ پہ بیٹھے, ضروری ہے کہ آپ نے جاب ہی کرنی ہے. کئی لوگ ہیں جو جاب والوں کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے کاروبار کی برکت سے, اور وہ اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب جن کے پلے کوئی شے نہیں ہے وہ کیا کرے. میرے بھائی اس طرح کے لوگ تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. ان لوگوں کا یہ کام نہیں کہ وہ خودکشی کر لیں. اگر خودکشی کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو شوق سے کریں, ٹھیک ہے. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو وہ والی بات ہے کہ آخرت کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا تو تمہارے بڑوں نے تم سے چھین لی, تمہارے پولیٹیشنز نے, تمہارے بڑوں نے. اپنی آخرت تو ان کے حوالے نہ کرو نا کہ خودکشی کر کے تو ہمیشہ کی جہنم کماؤ. اگر یہ خدا اورینٹڈ ہوں گے نا تو ان مصائب کے اوپر صبر کریں گے, لیکن کوئی خودکشی والی طرف نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات و واقعات کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی ہے. اسٹیٹ کا کام ہے. ابھی بھی کتنی NGOs ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے, میں کئی NGOs کو جانتا ہوں جو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اداروں سے رابطہ کریں. خودکشی کرنے سے نہ تو آپ کی دنیا بننی ہے اور نہ آخرت بننی ہے. کئی لوگ ہیں خودکشی کرتے ہیں اور خودکشی کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں, اور بعد میں وہاں پہ NGOs پہنچ جاتی ہیں اور ان کے بچوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہیں. اس لیے یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا. حالانکہ یہی لوگ, اب کراچی میں اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی NGOs ہیں جو لوگوں کی تعلیم کا خرچہ, شادی بیاہ کا خرچہ, میڈیکل کے ایشوز, ایک ایک تنظیم سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں, ان سے رابطہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے. میں یہ والا کام تو نہیں کرتا NGOs والا, لیکن میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں, اسی طریقے سے عیدی فاؤنڈیشن والے ہیں, ہمارے بھائی ہیں ظفر بھائی, JDC بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ اویلیبل ہیں. لیکن خودکشی تو کوئی آپشن نہیں, کیونکہ آخرت برباد ہوگی نا. ہماری مسلم میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں خودکشی کی تو آخرت میں آگ کے عذاب میں تو اس نے جانا ہی ہے, ساتھ اس کے ساتھ وہ عذاب بھی مسلط کر دیا جائے گا. اگر کوئی پھندا لگا کے مرا تو وہ آگ میں پھندا ہی لگاتا رہے گا, اور اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرا مارا تو وہ بار بار چھرا ہی مارتا رہے گا. تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ خودکشی کیا کی, اس نے تو اپنے لیے تکلیف کا ایک اور دروازہ کھول دیا.
خودکشی کرنے سے کوئی سولوشن نہیں ہوتا. سر آپ کا ویسے میرا سوالات ختم ہو چکے ہیں، پر اسی جواب سے ایک سوال ذہن میں آیا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ساری یوتھ کے لیے. سر انسٹیٹیوشنس کی بات کی ہے آپ نے کہ کچھ انسٹیٹیوشنس موجود ہیں، پر سر ہمارے سوشل میڈیا پہ، میں کسی ایک انفلوئنسر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ذاتیات پہ ہم نے بات کرنی نہیں ہے، ہم نے جنرل بات کرنی ہے. سر بہت سارے انفلوئنسرس یہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں جیسے یونیورسٹیز، اسکول، کالجز، NGOs، یہ ساری کی ساری سر بیوقوف بنانے کے ایک ایلیمنٹ ہیں، اور جو اصل کامیابی ہے وہ اسپیسیفک کوئی ایک اسکل سیکھ لے بندہ اور اس کے حساب سے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو سر اس پہ آخری آپ کے کچھ ورڈس آئیں گے؟ یہ چیز کوئی اور ہے نا، انسٹیٹیوشنز میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو میرے دماغ میں آیا نہیں، میں نے تو وہ بات کی ہے نا، جو NGOs آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہیں، میں ان کی بات. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، میں انسٹیٹیوٹ مجھے کلک ہوا کہ اس کے ساتھ نہ جوڑے، پھر یہ سوال یہ وہ دیکھیں نا، آپ نے اسے جوڑا ہے نا، بالکل الگ میں تو پڑھا لکھا بندہ ہوں نا، میں تو فوراً پریشان ہو گیا کہ میں بات کیا کر رہا تھا، آپ کہاں پہنچ گئے. بالکل الگ سوال ہے. آخری سوال اس کو چھوڑے، اس سے زیادہ سوال کریں. یہ الگ سوال ہے کہ انسٹیٹیوشنس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے. یونیورسٹیز، کالجز، اس میں سلیبس وغیرہ کے اوپر ہم نہیں جا رہے، وہ آپ سر جواب دیں گے. ہمارے ٹرینڈ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ چل رہا ہے کہ جی انسٹیٹیوشنس بالکل فضول ہیں، آپ کوئی ایک اسپیسیفک اسکل سیکھیں اور اسی سے آپ کی کامیابی ہے. تو اس پہ سر آپ کا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ، جن کے پاس زیادہ پیسہ اویلیبل نہیں ہے اور ان کے لیے فیسیں اٹھانا یونیورسٹیز کی، کالجز کی مشکل ہے، تو وہ ضرور اس طرح کے راستے اختیار کریں، لیکن زور دے اپنی ایک پروفیشنل ڈگری کے اوپر. پروفیشنل ڈگری، جی ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں نے تو آپ کی یہ والی چیزیں نہیں نہ ماننی. یہی چیز ہاں، وہ لا کے آپ نے ایک ٹیسلا کی مثال دینی ہے، بھائی پورے پاکستان نے ٹیسلا میں تو نہیں بھرتی ہو جانا جا کے ایسے. ہاں، تو ڈگری کی اہمیت ہے، اور یہ اس طرح کا خمار کسی کے دماغ میں چڑھا ہوا ہے نا، تو وہ نکالے. جو افورڈ کر سکتا ہے، جس کے ماں باپ خرچہ اس کا اٹھا سکتے ہیں، پروفیشنل ڈگری لے. اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر آپ دوسرے ملکوں میں آپ کو نیشنلٹی بھی مل جائے گی، اچھی جاب بھی ملیں گی. اور یہ جو صرف سکل کی بات کرتے ہیں اور چند ایک کامیاب لوگوں کی آپ مثال پیش کر کے، اس طرح نہیں انالیسز ہوتا ہے. انالیسز یہ ہوتا ہے کہ 1000 ڈگری ہولڈر لیں، ایسے 1000 وہ لیں کہ جنہوں نے یہ کورسز کیے تھے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا، بعض اوقات لوگوں کے پاس ریسورسز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا شارٹ کورس کر کے یا اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ضرور کریں. لیکن جو لوگ تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں انہیں تعلیم کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ٹائم دیا، بہت قیمتی ٹائم تھا، بہت پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی. انجینئر صاحب سے اگر ٹائم دوبارہ مل سکا تو دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انجینئر صاحب سے آپ لوگوں کے ہی سوال کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.